نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کو پسند کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے بیع بالتقسیط۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطوں پر چیزوں کی، مختلف ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کو قسطوں پر بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بیع بالتقسیط کا مطلب کیا ہے۔ بیع بالتقسیط کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بیچنے والا، ایک ہوتا ہے خریدنے والا۔ بیچنے والے کو بائع کہا جاتا ہے، خریدنے والے کو مشتری کہا جاتا ہے۔ تو بائع کو مالک کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو مالک اگر اپنی چیز فی الفور دے دیتا ہے اور خریدار جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ فی الفور نہیں دیتا بلکہ بعد میں دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیع بالتقسیط۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک چیز نقد ہے، ایک چیز جو ہے وہ قسطوں کے ساتھ مل رہی ہے۔ نقد اگر ایک چیز 10 روپے کی مل رہی ہے تو قسطوں پر وہی چیز 20 روپے کی ملے گی۔ اب جب وہ 20 کی ملے گی تو ظاہر ہے 10 روپے اوپر اضافہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نقد 10 روپے کم دینے پڑتے ہیں اور ادھار میں اور قسطوں پر 10 روپے زیادہ دینا پڑتے ہیں، تو یہ اضافہ اور زیادتی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام الورع والتقاء والنقاء حضرت سیدنا زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، آپ یہ موقف اختیار کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ چیز اگر سود نہ بھی کہو تو کم از کم سود کے ساتھ مشابہت ضرور رکھتی ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اضافہ جو قسطوں کی صورت میں اوپر لیا جائے گا یہ جو ہے وہ ناجائز ہوگا۔ اور علامہ شوکانی نے نیل الاوطار کی 5ویں جلد صفحہ 172 پر اس یوں موقف کو بیان کیا۔ لیکن چاروں ائمہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس، امام نعمان بن ثابت، امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، فقہ کے مشہور چاروں ائمہ اربعہ کا نظریہ یہ ہے کہ قسطوں پر لین دین کرنا یہ بالکل جائز ہے اور اس میں شرعی کسی قسم کا بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آئیے جامع ترمذی کو اٹھاتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعۃ۔ اس کے تحت علامہ امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی کتاب البیوع کے باب نمبر 18 اور حدیث نمبر 1331 پر آپ لکھتے ہیں وقد فسر بعض اہل العلم قالوا بیعتین فی بیعۃ ان یقول ابیعک ھذا الثوب بنقد بعشرۃ وبنصیحۃ بعشرین ولا یفارقہ احد البیعین فإن فارقہ علی احدہما فلا باس اذا كانت العقدۃ علی احد منہما۔ تو بعض اہل علم نے یوں تفسیر کی ہے یہ جو مشہور حدیث ہے کہ بیعتین فی بیعتین، اس کا مطلب یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہے میں یہ کپڑا تم کو نقد 10 درہم میں بیچتا ہوں اور ادھار 20 جو ہے درہم میں بیچتا ہوں، اور پھر کسی ایک بیع پر اتفاق کر کے جدا، اب یعنی آپ دیکھنا ہے کہ 10-20 جس پر ان کا اتفاق ہوا ہے یا نہیں، اگر بغیر اتفاق کے مجلس برخاست ہو گئی اب یہ بیع ناجائز ہے، لیکن اگر اتفاق ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا جی، تو اب یہ بیع جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس کے
امام ترمذی کے قول کا خلاصہ یہ ہے، اس کے ناجائز ہونے کے لیے کوئی اس کی علت جو ہے وہ نہیں ہے۔ مطلب ایک ہی صورت ہے کہ جب تعیین نہ کی تو ظاہر بات ہے تعیین ثمن میں جب نہیں کریں گے تردد ہوگا، اور تردد جو ہے جہالت ثمن کو مستلزم ہے، جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر متعین کر دی مدت، وقت مقرر کر دیا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جی، تو اب اس کے بیع میں کوئی، اس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ المغنی کے اندر علامہ ابن قدامہ نے یوں ہی ذکر کیا، اور المبسوط کے اندر شمس سلیمہ سرخسی نے جو ہے یوں ہی ذکر کیا کہ اب یہ بالکل جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز والا پہلو نہیں۔ باقی یہ کہنا کہ یہ جو اوپر اضافہ ہوا ہے، جو اوپر زیادتی ہوئی ہے، یہ سود یا سود کے مشابہ ہے، یہ کوئی سود کے مشابہ نہیں۔ یہ تب ہوتا کہ جب یہ مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں، اس پر ربا کی تعریف تب صادق آتی جب یہ قرض ہوتا یا اموال ربویہ کی بیع ہوتی، تو پھر یہ مطلب ہے کہ ناجائز ہوتا۔ لیکن اس صورت میں کوئی بھی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں فریق کیا ہیں، راضی ہیں۔ قرآن نے یہی کہا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، جب مطلب دونوں رضامند ہوں تو پھر تجارت اور بیع کیا ہوتی ہے، جائز ہے۔ تو حدیث میں بھی واضح ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے ایک کمبل تھا حضور نے اٹھایا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ اگر کوئی 1 درہم جو ہے اس کے مطلب یہ کمبل 1 درہم میں بھی بیچا جا سکتا ہے، 2 میں بھی بیچا جا سکتا ہے، اگر کوئی 2 دے گا تو ابھی لے لے، اگر 1 دے گا تو پھر اس کے لیے وقت جو ہے مقرر کرنا وہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ تو اس میں کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ بیع کہتے کس کو ہیں، تجارت کہتے کس کو ہیں، سودا کہتے کس کو ہیں، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، ایک مال کو، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تبدیل کرنا، جبکہ دونوں فریق کیا ہوں، رضامند ہوں۔ جب دونوں رضامند ہیں، دکاندار بھی رضامند ہے، کسٹمر بھی رضامند ہے، دونوں راضی ہیں جی، سائیں راضی کے کرے قاضی، جب دونوں آپس میں راضی ہیں تو پھر یہ سودا جو ہے وہ جائز ہے۔ البتہ اس کے اوپر کچھ جزیات متفرع ہوتی ہیں، کچھ مزید اس سے مسائل نکلتے ہیں۔ مثلا اگر وہ یوں کہتا ہے مالک کہ اگر یہ چیز تم 20 روپے کی لوگے تو پھر 1 مہینہ، اگر تم یہ چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ 25 کی لوگے پھر تمہیں 2 مہینے مل جائیں گے، اور 30 کی لوگے 100 یا 30,000 کی پھر تمہیں 3 مہینے، تو یہ کیا جائز ہے؟ یہ بھی جائز ہے۔ جب نقد آپس میں اس طرح کرنا کسی چیز کا جائز ہے تو ادھار میں بھی جائز ہے، اور پھر جب ادھار میں جائز ہے تو پھر وقت جیسے وقت مقرر کر کے وہ جائز ہے، تو اسی طرح ثمن میں، قیمت میں، پیسوں میں، روپے میں جو ہے، دینار میں، ریال میں بھی کمی بیشی کرنا، سب کچھ یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اور اس صورت میں کوئی عدم جواز والی صورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کریم جتنے ہمارے غریب بھائی ہیں قسطوں کے ذریعے دکانداروں کو ان کی مدد اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔